بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جب کسی قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو وہاں کی جو ضرورت ہے، اس علاقے کی جو صورتحال ہے، اس حساب سے اللہ رب العالمین نبی کو کوئی معجزہ بھی دے کر بھیجتے ہیں۔ ایسا معاملہ اختیار فرماتے ہیں جس سے لوگ بہرحال وہ دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ یہ انسان کی طاقت سے خارج ہے، یہ کسی عام انسان سے ہونے والی بات ہے ہی نہیں، ان سے نہیں تو ان سے بھی نہیں، کسی انسان سے ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ایک الگ ہی طاقت ہے، اور وہ اسے دیکھنے سے متعلق، غور کرنے سے متعلق ان کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اختیار کیا ہے، اور حالات کے اعتبار سے۔ اس سلسلے میں ایک معروف حدیث، جو بہت معروف حدیث ہے، صحیحین کی حدیث، بلکہ متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، کتاب فضائل القرآن میں بالکل آغاز میں، اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، اور ترجمۃ الباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی درج کر دی۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، حدیث ابی ہریرہ کا ایک قطعہ ترجمۃ الباب میں قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس میں بھی بڑی لطافت ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قطعہ ہی داخل کر دیا، بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جوامع الکلم سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد دوسری حدیث لائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیت قرآن مجید کو ہے۔ جوامع الکلم سے مراد سب سے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو اقوال کی روشنی میں ہے، اور اس میں ایک تفصیلی بحث ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، اور امام محی الدین نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ، باب وجوب الایمان برسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی جمیع الناس ونسخ الملل بملتہ۔ یہ جو حدیث ہے جسے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، وہ ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ یعنی جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں علیہم السلام، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو قد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر، اللہ رب العالمین نے جس نبی کو جس علاقے میں مبعوث فرمائے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس نبی کو جس زمانے میں بھیجے ہیں، وہاں کی صورتحال کیا ہے، اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ معجزہ ان کو دیے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں ان کی جو بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس قدر عظیم ایک جو دلیل پیش کر رہے ہیں بطور معجزہ، تاکہ اس کو سمجھیں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آمن علیہ البشر۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے گنجائش نہیں رہ گئی ہے، بس یہ کہ وہ ایمان لے کر کے آئیں۔ اب کوئی ایمان لے کر کے نہیں آ رہا ہے تو اس وجہ سے لے کر کے نہیں آ رہا ہے کہ دلیل کمزور ہے،
دلیل واضح نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے لے کر کے نہیں آ رہا ہے کہ وہ معاند ہے، وہ متکبر ہے، وہ بس تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو آمن علیہ البشر کا مطلب یہی ہے کہ وہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ وہ ایمان لائیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا معاملہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ رب العالمین نے مجھے کیا معجزہ عطا کیا؟ مجھے اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن مجید۔ قرآن مجید، حدیث وہ بھی وحی ہے، لیکن جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن مجید عطا کیا ہے معجزہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ میری امت سب سے زیادہ ہوگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی محض کل کی کل امت مراد نہیں، افراد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ امت اجابت جو مجھ پر ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کی تعداد بھی دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں، جیسے دیگر انبیاء ہیں علیہ السلام، جیسے مان لیجئے کہ صالح علیہ السلام ہے، ناقۃ اللہ جو بطور معجزہ ایک پیش کیا گیا، اس کی میعاد کتنی تھی میعاد اس کی؟ بس مطلب یعنی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے منٹ کے لیے تھی، کتنے گھنٹوں کے لیے تھی، کتنے دن کے لیے تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو دیگر معجزات ہیں وہ سب موجود ہیں؟ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جب تک آپ دنیا میں تھے آپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کئی ایک معجزات کروائے، لیکن وہ سب موجود ہیں چیزیں؟ نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد بھی، آج بھی، اور جب تک اللہ رب العالمین کی منشا ہو تا قیامت، تو یہ معجزہ موجود ہے، اور ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس اعتبار سے وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابھی بات واضح ہو گئی؟ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک معجزہ ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ ہوتا تو ہی کافی تھا۔ جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، کیا قرآن مجید کافی نہیں ہے بطور معجزہ کے؟ مطلب اچانک یہاں سے کوئی چشمہ پھوٹنا کیا؟ آسمان تک سیڑھی لگ جانا ہے کیا؟ ایسے جس کے انہوں نے مطالبے کیے سورۃ الاسراء وغیرہ میں جس کا ذکر ہے، اور متعدد مقامات پر، لیکن قرآن مجید سے یہ کافی ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیا انبیاء کو علیہ السلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں ولادت ہوئی، اس وقت عرب کے جو حالات تھے نا، عرب کے جو حالات، ان کے پاس جو سب سے بڑی قوت تھی کیا تھی؟ سب سے بڑی قوت کیا تھی ان کی؟ قوت گویائی، بولنے کی قوت، اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرنے کی قوت، الفاظ کا انتخاب کی تراکیب، اس کے اسالیب وغیرہ وغیرہ۔ جیسے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، اب یہ رات ہے، اس کا مقابل کیا ہے؟ دن، بہت واضح ہے نا، سفید ہے، اس کا مقابل کیا ہے؟ لگ رہا ہے کہ بچوں جیسے سوالات ہیں، لیکن اہم سوالات ہیں۔ مرد ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ بات بہت واضح ہے نا، لیکن عرب ہے، عرب کی ضد کیا ہے؟ عجم۔ کیا مطلب؟ عرب کی ضد عجم کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ عجم کے معنی کیا ہے؟ العجمہ، کیا معنی عجم کے؟ یعنی جی گونگے کو کہتے ہیں، گونگا پن، جیسے بولنے کی قوت ہی نہ ہو۔ تو کیا اس کا مقابل عرب ہے؟ تو عرب کے معنی بولنے کے کیا؟ عرب کے معنی تحدث کے ہیں، عرب کے معنی مطلب تکلم کے ہیں، قوت گویائی کے ہیں۔ عجم کے معنی اگر گونگے کے ہیں تو عرب کے معنی بولنے کے ہیں، وہ کیسے اس کا ضد ہو گیا؟ اس کا سوچنے کی بات ہے نا۔ دراصل بات یہ ہے کہ عرب، ان کو اللہ رب العالمین نے بولنے کی ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنے ماں سوا دنیا بھر کے لوگوں کو، بھلے ہی
وہ جس قدر بھی بول سکتے ہوں، جیسے بھی بول سکتے ہوں، لیکن ان کے مقابلے میں ان کو جو اللہ نے صلاحیت دی بولنے کی، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے تکلم کی جو قوت عطا فرمائی تھی، اس کے مقابلے میں دنیا والوں کو انہوں نے عجم سمجھا. یعنی آپ کا بولنا ایسا ہی ہے گویا کہ ایک گونگا ہے. یعنی جس طرح سے ایک عام انسان ہے جو گفتگو کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی گونگا انسان ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، وہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عام نعمت ہے، جو ہر انسان کو ملتی ہے، بولنے کی جو قوت ہے، معاشرے میں وہ ایک غریب ہو جاتا ہے، ایک اجنبی انسان بن جاتا ہے، وہ ایک غریب انسان، اجنبی انسان، ایک اکیلا پڑ جاتا ہے کہ اسے بولنے کی قوت نہیں ہے اس میں. اچھی طرح بات واضح ہوگی. چلو ایک بچے کو لے لیتے ہیں جسے ابھی بولنا آتا ہی نہیں ہے، ایک بچہ جسے بولنا ہی نہیں آتا ہے، بولنے والے کے مقابلے میں اس کا مطلب ہے کہ اسے بولنے کی قوت نہیں ہے. تو عرب ان کو اتنا غرہ تھا اپنے بولنے پر، اتنا نشہ تھا ان کو اس کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ کا بولنا ایسا ہی گویا کہ گونگے ہیں آپ. تو عرب کے مقابلے میں عجم اس طرح سے یہ جو ہے مطلب ایک اصطلاح عام ہوئی. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جب ان کو اتنا نشہ ہے کہ پوری دنیا والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گونگے ہیں، پوری دنیا کو عجم ثابت کر رہے ہیں، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس طرح کا چیلنج دیا ہے، چیلنج ایسا نہیں دیا کہ آؤ کشتی لڑکے دکھاؤ، ایسا چیلنج نہیں کیا اللہ رب العالمین نے. وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا میدان ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اور طرح کا چیلنج نہیں کیا ان سے، کہا کہ بولنے کی جو قوت ہے تم کو اللہ نے دی ہے، اتنا نشہ ہے کہ پوری دنیا کو گونگے سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے اللہ کے اس کلام جیسا کلام لے کر کے آؤ. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، میں ترتیب بار آیتیں پڑھتا ہوں، قرآن مجید میں 3 مقامات پر ہیں، لیکن میں یعنی جو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، نزولی ترتیب نہیں، جو قرآن مجید مصحف میں جو ترتیب ہے اس اعتبار سے میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے. کس کی؟ سورۃ البقرہ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں فرمایا، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ فَأْتُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب ان آیات میں یعنی اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں یعنی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس اور سورۃ ہود میں ایسے نہیں کہا. سورۃ البقرہ میں یعنی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم کہا، جبکہ سورۃ ہود اور سورۃ یونس میں ایسا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے. سورۃ ہود میں اللہ رب العالمین نے بعشر سور کہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورۃ یونس میں نہیں کہا. وہاں مفتریات کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں، ان دونوں مقامات پر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے. اس میں کیا تفصیل ہے، کیا ایسا دقیق فرق ہے، وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ جو ہے مطلب ملاک التعویل جو کتاب ہے علامہ الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، آپ اس طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی آپ کو. مجھے جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر یعنی گویا کہ دعوت دے رہا ہے، اور آج تک بھی ہے وہ طلب، وہ مطالبہ آج بھی ہے، وہ چیلنج آج بھی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ 10 صورتیں لے کر کے آؤ، یا قرآن مجید جیسی ایک صورت لے کر کے آؤ، یا مفتریات، تم نے قرآن کو جو کہا نا، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قرآن مجید کو آپ نے مفترا کہا نا، گھڑا ہوا کلام، ٹھیک ہے گھڑا ہوا کلام تم بھی لے کر کے آؤ، تم ہی خود سے بنا کر کے لے کر آؤ. دیکھتے ہیں اگر محمد نے بنائے تو تم بھی بنا کر کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو قرآن مجید معجزہ ہے، تو قرآن مجید کا ہر سورہ معجزہ ہے، یہ مجھے آپ کو خصوصی طور پر بتانی ہے. عام طور پر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، قرآن مجید کو جب معجزے کے طور پر پیش کرتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ. تو عام طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت جیسی بنا کر کے پیش کرو، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ العصر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، چھوٹی سورتوں کو پیش کرتے ہیں. یہ در حقیقت قرآن مجید سے متعلق یعنی قرآن مجید کا حق اسے نہیں دیا جا رہا ہے. قرآن مجید سے متعلق ایک طرح کا ظلم ہے، یہ قصور ہے، یہ فہم کا قصور ہے. قرآن مجید معجزہ ہے تو صرف سورہ کوثر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سورہ کوثر کی مثال عبداللہ ابن مقفع سے متعلق مشہور ہے نا، جو کلیلہ و دمنہ جو اس کا جو مترجم ہے عربی زبان میں جس نے اس کو ڈھالا ہے، تو اس شخص نے اس سے متعلق یہ بات مشہور ہے، معروف ہے کہ اس شخص نے سورۃ الفیل جیسی کوئی صورت لے کر کے پیش کیا تھا اس شخص نے، لیکن بڑا بھدا کلام اور عرصہ بھی کافی، وقت بھی کافی لیا اس نے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید معجزہ ہے، بس ایک صورت بھی اس جیسے لے کر کے آؤ تو سورہ عصر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سورہ کوثر کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سورۃ الاخلاص کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سورۃ البقرہ کی مثال کیوں نہیں دی جاتی؟
ایک چھوٹی سی سورت سورۃ الکوثر معجزہ ہے، تو اتنی طویل سورت سورۃ البقرہ بھی معجزہ ہے۔ ایک سورت میں مطلب اس میں متعدد ادیان کا ذکر ہو، طرح طرح کے مسائل کا ذکر ہو، جس میں سفر کے مسائل اور سفر حضر کے مسائل، صحت کے اور مرض کے مسائل متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ہے عبادتوں سے متعلق، معاملات سے متعلق کتنے مسائل ہو رہے ہیں، اور سب میں ہم آہنگی ہے۔ یہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ سورۃ الکوثر ایک چھوٹی سورت معجزہ ہے، تو سورۃ البقرہ بھی ایک معجزہ ہے۔ سورۃ العصر معجزہ ہے، تو سورۃ آل عمران بھی معجزہ ہے۔ سورۃ آل عمران جیسی کوئی سورت لے کر کے آئے۔ یہ کہنا کہ اتنی طویل سورت ہے، چھوٹی سی سورت کا مطالبہ ہو، نہیں، مطالبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فأتوا بسورہ کا بسورہ سورۃ النکرہ ہے، نکرہ ہے وہ، اس میں شمولیت ہے، چاہے وہ سورۃ الکوثر ہو، سورۃ البقرہ ہو۔ کسی سے صرف یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ سورۃ الکوثر جیسی کوئی سورت لے کر کے آؤ، یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ سورۃ البقرہ جیسی سورت لے کر کے آؤ، جس میں 50 مسائل ہوں، 50 مطلب طرح طرح کی گفتگو ہوئی ہو، سب میں ایک جملے کی طرح ہم آہنگی ہو۔ ایسا بھی ایک مطالبہ ہو، صرف سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا کیوں؟ یہ قرآن مجید کے حق میں قصور ہے۔ یہ بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ اچھی طرح بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فأتوا بسورہ، فأتوا، یہ جو صیغۃ الامر ہے، صیغۃ الامر معنی کے اعتبار سے جملے کی جو بندش ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، وہ تو کئی صورتیں ہیں اس کے کچھ اس کے صیغوں کی ایک اچھی خاصی فہرست ہے۔ میں معنی کی بات کر رہا ہوں، اس کی معانی کی بھی لمبی خاصی فہرست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی صیغہ امر میں جو بات بیان فرمائی ہے، سب جگہ پر ایک ہی مطلب معنی نہیں لیا جائے گا۔ تو کبھی کبھار یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ تعجیز کے لیے، کیا معنی؟ تعجیز کے لیے، تعجیز، کسی کو عاجز کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی پہلوان ہی ہم مثال رکھ لیتے ہیں، اور وہ مظاہرہ کرتا ہے اپنی پہلوانی کا، اور ہم نے 100 کلو کا کوئی حصہ رکھ دیا، 200 کلو کا رکھ دیا، اور ہم نے کہا کہ یہ اٹھا کر کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں، اس سے نہیں ہو پائے گا۔ تو ہم نے جو اٹھا کر کے اٹھاؤ، اس کا مطلب کیا؟ ہم اس کو حکم دے رہے نہیں، ہم اس کی تعجیز کے لیے یہ بتا رہے کہ تم کتنے بے بس ہو، نہیں کر سکتے ہو تم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ العلق میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر کے ابو جہل سے کہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کیا مطلب؟ لِيَدْعُ نَادِيَهُ، یعنی ابو جہل سے کہے کہ اس کی جو جماعت ہے نا، اس کے پاس جو بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو گنڈے ہیں، جس کے بلبوتے پر آپ پر جو ایک روب جمانا چاہتا ہے، ابھی کہو اسے جا کر کے لے کر کے آئیں، جو بلاؤ اپنی جماعت کو لے کر کے آؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ قرآن مجید کی جو سورت، یہ آیتیں کس صورت میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ سورۃ العلق میں۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں تو بالکل پہلی وحی میں نازل ہوئی، لیکن بقیہ جو حصہ ہے وہ بھی تقریباً نبوت کے 5ویں سال کے آس پاس میں نازل ہو گئی تھی، اور ابو جہل مرا بدر کے موقع پر تقریباً 8 سال اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد زندہ تھا۔ وہ 8 سال تک زندہ تھا۔ جب اللہ نے کہا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو وہ کیوں جا کر کے لے کر کے نہیں آئے؟ جا کر کے لے کر آیا کیا وہ؟ اس کا مطلب کتنا روب تھا اس کے دل میں، دیکھو اللہ اکبر، کتنا روب ڈالا اللہ رب العالمین نے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، جا کر کے اللہ کے رسول نے پڑھ کر کے سنایا نا اس کو کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، لے کر آیا کیا اس کے بعد کبھی؟ وہ نہیں لے کر آنے کا کیا مطلب؟ وہ لے کر نہیں آ سکتا، وہ یہ تعجیز کے لیے تھا، یہ اس کو عاجز بتانے کے لیے، پورے معاشرے میں اس کی پول کھل گئی اس کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تھے، وہ جا کے کہہ رہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کے بعد 7 سال تک زندہ تھا، اپنی جماعت کو لے کر کے نہیں آیا وہ اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کس قدر عاجز ہے وہ۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ تعجیز کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کیا مطلب؟ یعنی تعجیز کے لیے کہ آپ لا کر لاؤ، مطلب ہے کہ تم نہیں لا سکتے۔ اور قرآن مجید آج تک فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ بھی غور طلب بات ہے، بالخصوص جو عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا تو بے حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا، فَإِن لَّا تَفْعَلُوا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ جو نفی کے جو ادوات ہیں، جو ادات ہیں، اس میں سے اللہ رب العالمین نے لا استعمال کیا، فَإِن لَّا تَفْعَلُوا کہا، فَإِن لَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ایسا بھی نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے فَمَا تَفْعَلُونَ وَلَن تَفْعَلُوا ایسا بھی نہیں کہا۔ لم ہی کیوں؟ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، لن یلد ولن یولد، ایسا کیوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے؟ لا یلد ولا یولد، ایسا کیوں نہیں کہا اللہ رب العالمین نے؟ ما یلد ولا یولد، ایسا نہیں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا؟ دیگر میں جو ادات ہیں، لم ہی کا استعمال کیوں؟ اس میں بڑی گہرائی ہے۔
جس میں ایک طرح سے ماضی سے جو نفی ہوتی رہتی ہے، مستقبل کی بھی نفی ہوتی ہے اس میں، ایک زمانے تک کے لیے، ایک زمانے تک کے لیے، یعنی اب تک تو ہوا نہیں، آگے بھی نہیں ہوگا، لیکن آگے کبھی ہو سکتا ہے کیا، اس کے لیے پھر کہا کہ لن تفعلوا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی ماضی میں کبھی آپ سے ہوا نہیں اور آگے بھی کبھی نہیں ہوگا، اچھا کسی نہ کسی دن ہوگا، کہا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، وہ بھی ختم کر دیا گیا. اچھی طرح بات واضح نہیں واضح ہو رہی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نفی کی. تو قرآن مجید کل کا کل معجزہ ہے، ہر سورہ معجزہ ہے، صرف سورۃ الکوثر نہیں. بار بار ہم نے تقریروں میں سنا، بار بار ہم نے خطیبوں سے سنا، تحریروں میں ہم نے پڑھا کہ بطور مثال ایک جیسی سورت لے کر کے آؤ، سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ نساء کیوں نہیں، سورہ مائدہ کیوں نہیں، سورہ توبہ کیوں نہیں، سورہ یونس کیوں نہیں؟ اب بڑی صورت بھی ویسی لے کر نہیں آ سکتے، اتنا طویل پیغام آپ نہیں پیش کر سکتے، چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتے اور بڑی صورت بھی نہیں لا سکتے. اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ نے نوٹس لی، اس لیے کہ بعض مفسر، ابھی نام نہیں لوں گا میں، مناسب نہیں ہے، آپ دیکھ لے سکتے ہیں، بعض مفسر نے یہی مثال دی، سورہ کوثر جیسے ایک مثال پیش کر دو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھا اور رکھ کر کے کہا کہ ان کل سورۃ من القرآن معجزہ، قرآن مجید کا ہر سورہ معجزہ ہے، ہر سورہ معجزہ ہے. کہا کہ لا یستطیع البشر معارضتها طویلۃ کانت او قصیرہ، چاہے وہ طویل صورت ہو چاہے وہ چھوٹی صورت ہو، کسی صورت سے متعلق بھی ایک صورت کا بھی وہ سامنا نہیں کر سکتا ہے، ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتا ہے، ایک صورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ صرف سورۃ الکوثر کا نہیں، وہ سورۃ البقرہ جیسی بھی صورت نہیں لا سکتا ہے. وہ اچھی طرح بات واضح ہوگی؟ ہوئی نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حالانکہ حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ تعالیٰ جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے. اور چند سطور پہلے آپ نے ایک اور بات بھی کہی، آپ نے کہا کہ فَالْإِعْجَازُ حَاصِلٌ فِي طِوَالِ السُّوَرِ وَقِصَارِهَا، کہ یہ جو معجزہ ہے وہ چاہے طویل صورتیں ہوں چاہے وہ چھوٹی صورتیں ہوں، قصیر صورتیں ہوں، ہر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو معجزہ بنایا ہے، دونوں چیزوں میں بدرجہ تب موجود ہے، دونوں چیزوں میں، صرف چھوٹی صورتوں میں نہیں. حافظ ابن کثیر کو یہ تک کہنا پڑا رحمہ اللہ تعالیٰ وَهَذَا مَا نَعْلَمُ النِّزَاعًا بین الناس سلفاً و خلفاً، کہ ہم نے سلف میں خلف میں اس میں کسی طرح کا کوئی نزاع نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کریں تو جھٹ سے سورہ کوثر کا نام لے لیں، سورہ فیل کا نام لے لیں. یہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی سنا ہے، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی سنا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہے؟ آپ نے کس کی مثال دی جاتی ہے بطور معجزہ؟ سورہ کوثر کی مثال. بالکل غلط ہے، قرآن مجید کا غلط تعارف ہے، قرآن مجید کے تعارف میں قصور ہے. بات واضح ہو گئی؟ اگر ہم کوئی کہے کہ آپ چھوٹی چیز بھی نہیں بنا سکتے، آپ اتنی بڑی عمارت بھی نہیں بنا سکتے، تو چھوٹی بات کیوں؟ اس کا اپنا الگ مقام ہے، اس کا اپنا ایک مستقل مقام ہے. تو سورہ کوثر اس کا اپنا ایک مقام ہے، سورہ بقرہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. تو مطالبہ ہر دو طرح کا کہ سورہ کوثر جیسی صورت لے کر کے آئیں نہیں کر سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ نکرہ، اور کہا کہ سورہ بقرہ جیسی مثال لائے وہ بھی نہیں پیش کر سکتے. مفتریات یعنی گھڑ کر کے بھی نہیں لا سکتے ہیں، بنی چیز بھی نہیں لا سکتے ہیں. اس طرح کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے ان پر. بہرحال قرآن مجید اللہ رب العالمین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک معجزہ ہے اور عظیم الشان معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طویل فہرست ہے، اتنی طویل فہرست ہے سبحان اللہ کہ اہل علم نے، اب امام بخاری کو دیکھو رحمہ اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری میں ایک ترجمۃ الباب ہوتا ہے، اس کے تحت ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیثیں لاتے ہیں، کبھی 4 کبھی 5، اس سے زیادہ نہیں لاتے ہیں، بہت کم، نادر کبھی کبھار 10 حدیثیں لا لی ہوں تو نادر کسی خاص مسئلے کے تحت. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں باب قائم کیا، باب علامات النبوۃ فی الاسلام، پوری صحیح بخاری کا سب سے طویل باب. اتنی حدیثیں کسی اور باب کے تحت لے کر کے نہیں آئے جتنی کہ اس کے تحت لے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو اہل علم نے متعدد کتابیں لکھی، اعلام النبوہ، دلائل النبوہ، اس پر کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس خود جو ہے تقریباً 15 کے قریب قدیم علماء کی کتابیں، جدید بھی کتابیں ہیں. تو دلائل النبوہ ایک عظیم شان موضوع ہے، بلکہ امام ابو نعیم الاصبہانی نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کے ایک مثیل اللہ کے رسول کے معجزات میں سے بھی ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ وہ بھی چلے
چلی گئی دنیا سے، لیکن قرآن مجید کہا کہ وہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا. کہا کہ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ معجزہ نبی کے زمانے میں جیسے بالکل تھا آج بھی ویسی ہے اور آنے والے ایام میں بھی. تو اس اعتبار سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم میری جو امت ہے، امت اجابت، جن کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اعدت للمتقین، کہا کہ وہ جو امت ہے میری وہ سب سے زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. پھر اللہ رب العالمین ہم کو آپ کی جو امت اجابت میں جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ اس میں ہمیں باقی رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، آپ کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جنت ہمیں مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی سبھی نعمتیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.